الله والله 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 الله والله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وہ اعمال جن کو کرنے سے انسان کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان میں سے ایک عمل ہے صلہ رحمی. حدیث مبارکہ میں ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. کہ تم سلام کو عام کرو، ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ اور آپس میں صلہ رحمی کرو، تہجد کی نماز ادا کرو اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. یہ حدیث مبارکہ پہلے بھی ہم نے پڑھی، لیکن اس میں تین چیزیں تھیں: سلام، طعام اور رات کا قیام. مگر اس حدیث مبارکہ میں جو ترمذی شریف کی روایت ہے، صلہ رحمی کو بھی شامل فرمایا گیا. صلہ رحمی کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے تعلق رکھنا. دین اسلام نے توڑ کی بجائے جوڑ کو پسند کیا ہے. دین اسلام کی یہ خوبصورت تعلیم ہے کہ لوگ آپس میں ایک مضبوط معاشرہ بن کر زندگی گزاریں. اس کے لیے چار چیزیں بہت اہم ہیں. ایک ہے نسب، کہ خاندان، پتہ رہے کہ کون بندہ کس خاندان کا فرد ہے. اس لیے فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہارے قبیلے اور ذاتیں بنائیں تاکہ تمہارا آپس میں تعارف رہے، پہچان ہو. اور پھر نسب کی حفاظت کے لیے نکاح کو متعین کیا کہ اگر دو لوگ یعنی مرد اور عورت ایک بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو نکاح کے ذریعے سے ایک بن سکتے ہیں. دین اسلام کے اندر اس کا نام شادی ہے. نکاح کے بغیر آپس میں اکٹھا رہنا کسی مرد اور عورت کا یہ گناہ ہے. نکاح کے فوائد میں سے یہ ہے کہ نسب کا پتہ چلتا ہے، عورت کو سیکیورٹی ملتی ہے، مہر متعین ہو جاتا ہے، اور پھر عورت اپنے خامد کی وراثت کی حقدار ہوتی ہے. اگر یہ نکاح نہ ہو تو لوگ تو عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جیسا کہ ٹیشو پیپر کو یوز کر کے پھر ٹریش کین میں پھینک دیا جاتا ہے. دین اسلام نے عورت کو سیکیورٹی دی، چنانچہ نکاح کا حکم دیا. تو نسب، نکاح، پھر اس کے بعد صلہ رحمی، کہ جب تمہارا گھر بنے گا تو خاندان والوں کے ساتھ تم اچھا سلوک رکھو،
اور مرنے کے بعد پھر میراث، یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کے پلر ہیں جن پر ایک مضبوط معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ چنانچہ دین اسلام نے یہ تعلیم دی کہ رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں۔ اب مل جل کر رہنے میں غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں، رنجشیں بھی ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورتحال میں اگر ہر کوئی اپنی ضد پوری کرے گا تو پھر تو ایک کا چہرہ مشرق کی طرف ہوگا، دوسرے کا مغرب کی طرف ہوگا۔ تو دین اسلام نے کہا نہیں، ان دونوں میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ دے اور دوسرے کو اپنے قریب کر لے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے، واحسن من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ وہ انسان کتنا اچھا ہے اور خوبصورت ہے، با اخلاق ہے کہ جو توڑنے والے کے ساتھ جوڑے، ظلم کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ظلم کرنے والے کو معاف کر دے، اور جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ چنانچہ دین اسلام نے کہا کہ انسانوں کے اندر آپس میں محبت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی تکلیف کا خیال ہونا چاہیے۔ اسی کا نام انسانیت ہے اور اسی کا نام ریسپیکٹ آف ہیومینٹی ہے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ تو انسان کو انسان کا احترام نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ چنانچہ زمانہ طالب علمی میں انگریزی کتاب میں ہم نے ایک فکشن پڑھا، یعنی کسی سائنسدان نے تخیلاتی مضمون لکھا تھا۔ ہے تو عجیب سا لیکن موضوع کے مناسب ہے، اس لیے سنانا بہتر ہے۔ اس نے لکھا کہ سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی، حتیٰ کہ انسان ایسا روبوٹ بنائے گا جو انسان سے بہت چیزوں میں بہتر ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا تو وہ سائنسدان اللہ رب العزت کے سامنے یہ دعویٰ کرے گا کہ اے رب کریم، آپ نے انسان کو بنایا، میں نے روبوٹ کو بنایا، میرا روبوٹ بہت معاملات میں آپ کے انسان سے بہتر ہے۔ انسان مثلا دن میں دیکھتا ہے، رات کے اندھیرے میں نہیں دیکھتا۔ روبوٹ میں ایسے نائٹ ویژن آلات ہوں گے کہ وہ رات میں بھی دیکھ سکے گا۔ پھر انسان چند فرلانگ کے فاصلے تک دیکھ سکتا ہے، اس سے دور نہیں دیکھ سکتا۔ روبوٹ کے اندر ٹیلیسکوپ ہوگی، وہ ہزاروں میل دور تک دیکھ سکے گا۔ انسان ایک حد تک قریب دیکھ سکتا ہے، اس سے چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ روبوٹ کے اندر مائکروسکوپ ہوگی، وہ بیکٹیریا لیول پر بھی چیزوں کو دیکھ سکے گا۔ پھر انسان ایک زبان بولتا ہے، روبوٹ کے اندر پوری دنیا کی لینگویجز کی ٹیپ لگی ہوگی اور وہ دنیا کی ساری زبانیں سمجھے گا اور بولے گا۔ انسان کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، روبوٹ 24 گھنٹے کام کرے گا، نہیں تھکے گا۔ انسان سنتا ہے تو ایک خاص فریکوینسی رینج کے اندر سنتا ہے۔ روبوٹ کے سننے کا جو رینج ہوگا وہ انسان سے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ وہ روبوٹ ایسے بنائے گا کہ جس کے فیچر انسان کے فیچر سے بہت اچھے ہوں گے۔
جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا دکھاؤ، تو وہ 3-4 روبوٹ سامنے کھڑا کرے گا اور ان کے پش بٹن جب دبائے گا تو وہ روبوٹ حرکت کرنا شروع کر دیں گے، چلنا پھرنا شروع کر دیں گے۔ اب اس دوران اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک روبوٹ کے اندر فالٹ ڈالیں گے، اس کی شافٹ ٹوٹ جائے گی، تو جیسے ہی شافٹ ٹوٹے گی وہ ٹھک کر کے کھڑا ہو جائے گا اور باقی روبوٹ اپنا چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سائنسدان سے فرمائیں گے کہ دیکھ تو اپنے روبوٹ کا حال۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے 2-3 بندے کھڑے کریں گے اور قدرت کاملہ سے ان میں سے ایک بندے کے پیٹ میں درد ہوگا، تو وہ چیخنا چلانا شروع کرے گا، میں مر گیا، مجھے درد ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو جب وہ لوٹ پوٹ ہونے لگے گا تو باقی 2-3 بندے فوراً اس کے پاس آئیں گے، کوئی اس کے پاؤں دبائے گا، کوئی سر دبائے گا، کوئی اس سے پوچھے گا، اور اس کو چیختا دیکھ کر دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو تمہارے روبوٹ کے اندر فالٹ آیا، باقی بے حس تھے، انہیں احساس تک نہیں ہوا، اور میرے بندے کو ذرا سی تکلیف آئی، میرے بندے اتنے احساس رکھنے والے ہیں کہ درد ایک کے پیٹ میں ہوئی، آنسو دوسرے کی آنکھ سے آئے۔ اس بات کو دیکھ کر وہ سائنسدان تسلیم کرے گا اللہ تیرا انسان میرے روبوٹ سے بہت بہتر ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ جو بے حس انسان ہو اس میں اور مشین میں کیا فرق ہے؟ انسان کی انسانیت ہے ہی یہی کہ وہ احساس کرے دوسرے کی تکلیف کا، دوسرے کی اذیت کا، دوسرے کی خوشی کا، اور مل جل کر زندگی گزارے۔ اور اس کی تعلیم دین اسلام نے دی کہ انسان کو رحیم و کریم ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی السلام نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ اور جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ رب العزت اس بندے پر رحم نہیں کرتے۔ تو رحم رحمان سے مشتق ہے، جو اسے جوڑے گا اللہ اسے جوڑیں گے، جو اسے توڑے گا اللہ اس کو توڑیں گے۔ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، دین اسلام کی خوبصورتی پہ قربان جائیں۔ عام طور پر دیکھا کہ لوگ جوانی میں تو ایک دوسرے کا لحاظ خیال کرتے ہیں، بڑھاپے میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ دین اسلام میں تعلیم دی ان من اجلال اللہ تعالی ذی الشیبۃ فی الاسلام، کہ جس بندے کے بال اسلام میں سفید ہوئے ہوں، اگر کوئی بندہ اس کی تعظیم کرے گا ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ رب العزت کی تعظیم کی ہے۔ آپ بتائیے کہ بوڑھوں کی تعظیم اور اکرام کے لیے اس سے بلند اور کیا بات کی جا سکتی ہے؟ چنانچہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو انسان رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی السلام نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کے نزدیک مخلوق میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو ہمیں معاشرے کا اچھا فرد بن کے رہنا چاہیے، گھر کے اندر اچھا فرد بن کے رہنا چاہیے، خود نقصان اٹھا لیں مگر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بازار میں سے گزر رہے تھے
آپ نے دکانداروں کو دیکھ کر فرمایا زن ورجح، کہ تم وزن کرو مگر تم ایسا وزن کرو کہ جھکتا ہوا وزن تم دوسرے بندے کو دو. یعنی دکاندار ایسا وزن کرے کہ زیادہ مال دے کر اپنے گاہک کا دل خوش کر دے. اور یہی چیز پوری زندگی کا حصہ ہے کہ انسان اپنا نقصان برداشت کر لے مگر دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ مخالفت کرنے والے رشتہ دار پر خرچ کرنے پر انسان کو بہترین صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص چاہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو، عمر زیادہ ہو اور وہ بری موت سے بچ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. گویا صلہ رحمی پر 3 انعام ملتے ہیں. انسان کا رزق کشادہ ہوتا ہے، انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، اور بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں جو رزق کی پریشانی میں مبتلا ہیں، دعائیں کرواتے ہیں کہ جی رزق فراخ ہو جائے. رزق کی فراخی کا بہترین نسخہ کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں. عمر زیادہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ کبھی انسان کی لائف سپین کو انکریز کر دیا جاتا ہے. 60 سال عمر تھی، اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے، اپنی قدرت سے اس کو 70 کر دیتے ہیں. اور عمر زیادہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے 70 سال کی عمر گزارنی تھی اور 50 سال کی عمر میں اس کو مختلف بیماریوں نے لٹا دینا تھا اور باقی 20 سال اس نے بستر پہ معذور بن کے گزارنے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو صحت دیتے ہیں اور اس کی زندگی کا افیکٹو ٹائم بڑھا دیتے ہیں، چنانچہ وہ موت تک کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا. اب عورتوں کے لیے یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ اللہ ان کو ایسی صحت والی زندگی دے کہ اپنی موت کے قریب تک ان کو کسی کی محتاجی نہ اٹھانی پڑے. یہ عمر میں برکت کہلاتی ہے. اور بری موت سے بچنا ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے. تو دیکھیے صلہ رحمی کرنے پر کتنے بڑے انعام اللہ رب العزت کی طرف سے دیے جاتے ہیں. اور اس کے بالمقابل جو آدمی رشتے ناطے توڑتا ہے، اب یہ رشتے ناطے توڑنے کا کیا مطلب؟ 2 بہنیں ہیں، کسی معاملے میں اختلاف رائے ہوا، آپس میں بولنا چھوڑ دیا. بہن نے بھائی سے بولنا چھوڑ دیا، بھائی نے بہن سے بولنا چھوڑ دیا، 2 بھائیوں نے آپس میں بولنا چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے آپس میں بولنا. یہ جو ترک تعلق ہے، قطع تعلق ہے، شریعت نے اس کو برا کہا ہے. دیکھیں تعلق زیادہ رکھنا یا کم رکھنا یہ بندے کا چوائس ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اتنا تعلق ضرور کہ تم ایک دوسرے کو سلام کلام کرو، کوئی مریض ہو جائے اس کی عیادت کرو، دکھ سکھ میں تم ایک دوسرے کا ساتھ لو. تو اتنا تعلق تو ہر رشتہ دار کے ساتھ ہونا چاہیے. ہاں اس سے زیادہ دوستی کہ ہر وقت آتے جاتے رہنا یہ بندے کی مرضی کی بات ہے. جہاں طبیعتیں ملتی ہیں، دینداری والا ذہن ملتا ہے، وہاں دوستی کا تعلق رکھنا چاہیے اور دور کے رشتہ داروں سے سلام کلام کا تعلق رکھنا چاہیے تاکہ خیر خیریت معلوم ہوتی رہے. مشکل مصیبت میں کوئی ہو تو اس کو ہیلپ آؤٹ کر دینا چاہیے. ایسا کرنے والا بندہ صلہ رحمی کرنے والا کہلائے گا. اور جو بندہ رشتے ناتوں کو توڑ دیتا ہو، پھوپھی سے نہیں بولتے، خالہ سے نہیں بولتے اور چچا سے نہیں بولتے، اور کبھی کبھی تو بیٹا باپ سے نہیں بولتا، بیٹی ماں سے نہیں بولتی، یہ قطع تعلقی اللہ تعالیٰ کو ناپسند. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ چند گناہ ایسے ہیں کہ جن کا آخرت میں تو عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کو وہ اتنے ناپسند ہیں
کہ اللہ تعالیٰ بندے کو مرنے سے پہلے دنیا میں ہی اس کی سزا دیتے ہیں۔ اب کیسا وہ گناہ ہوگا کہ آخرت میں بھی سزا ملے گی، دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ ایک فرمایا کہ نیک حاکم کے خلاف کوئی بغاوت کرے، دوسرا اپنے والدین کی نافرمانی کرے، تیسرا قطع رحمی کرے، اور چوتھا کوئی آدمی تکبر کا بول بولے۔ یہ 4 گناہ ایسے ہیں کہ موت سے پہلے اللہ دنیا میں بھی اس بندے کو سزا دے کے رہتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قطع رحمی کرنے والا آدمی قیامت کے دن جنت میں نہ جا سکے گا، اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالی بڑے بڑے گناہ گاروں کی مغفرت کر دیتے ہیں، چند بندوں کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک وہ ہوتا ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا ہماری مجلس میں نہ بیٹھے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی میں اپنی خالہ سے ناراض ہوں، میں ان سے نہیں بولتا۔ فرمایا کہ تمہیں میری مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں، جاؤ خالہ کو مناؤ اور پھر واپس آؤ۔ چنانچہ وہ گئے، خالہ کو منا کے واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس لیے ایسا کیا کہ جس مجلس کے اندر قطع رحمی کرنے والا ہو اللہ اہل مجلس پر بھی رحمت نازل نہیں فرماتے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ جس مجلس میں ایسا بندہ بیٹھ جائے وہ مجلس رحمت سے محروم ہو جاتی ہے، تو وہ بندہ اللہ کی رحمت سے کتنا محروم ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کا عمل جمعہ کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، حالانکہ تمام انسانوں کے عمل نیک ہوں یا گناہگار جمعہ کے دن اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، پورے ہفتے کے عمل۔ لیکن قطع رحمی کرنے والا کوئی بندہ ہو تو فرشتے اس کا کوئی عمل اللہ کے سامنے نہیں پیش کرتے۔ ہاں، کسی کے فسق و فجور کی وجہ سے اگر آپ دور ہیں تو وہ چیز شریعت میں جائز ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے روز وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو آپ کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کرے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے اس سے خلو حاصل کر لیا۔ لیکن اگر کلمہ گو ہیں تو کلمہ گو لوگوں سے، رشتہ داروں سے بالخصوص سلام دعا اس کا تعلق رکھنا چاہیے۔ آج کل تو ایک گھر میں رہتے ہوئے 2 بہنیں ایک مہینہ آپس میں نہیں بولتی، حالانکہ 3 دن سے زیادہ جو آپس میں نہ بولے اللہ ان کی نمازیں قبول نہیں فرماتی، اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ صلہ رحمی کی وجہ سے بہت سارے فوائد ہیں، چنانچہ حدیث مبارکہ میں جو صلہ رحمی کے فوائد ہیں ان کو ذرا توجہ سے سنیے۔ صلہ رحمی سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، چنانچہ رشتہ دار ایک جان بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، صلہ رحمی کرنے سے شیطان غمگین ہوتا ہے، اور صلہ رحمی کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ تو ہم ضرور ایسا کام کریں جو ہمارے پروردگار کو خوش کرے اور شیطان ملعون کو غم زدہ کر دے۔ پھر صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال میں برکتیں دے دیتے ہیں، مال کے اندر اللہ رب العزت کشادگی فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، جب اس کے اعمال آگے پیش کیے جاتے ہیں تو اس کے فوت ہونے والے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی روحوں کو پتہ چلتا ہے، تو روحوں کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے نے صلہ رحمی کا معاملہ کیا، بیٹی نے صلہ رحمی کا معاملہ کیا۔
مرے ہوئے انسانوں کی روحوں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، صلہ رحمی کرنے والے کی عمر بڑھا دی جاتی ہے، یعنی اس کے موت کے وقت کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان دوسروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ اس کے لیے دعا کریں گے، تو انسان کو مرنے کے بعد بھی لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ رہتا ہے۔ پھر جب دنیا میں بندے کی مصیبت آتی ہے تو وہ رشتہ دار جن کے ساتھ اس نے بھلائی کا سلوک کیا وہ اس کا دست و بازو بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا کہ جو صلہ رحمی کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم اسی ایک انعام کی خاطر اگر صلہ رحمی کا معاملہ کریں تو بہت کافی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی مصیبتیں اور آفتیں ٹالتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جس جگہ کے لوگ صلہ رحمی کرنے والے ہوں اللہ اس ملک کی آبادی اور سرسبزی کو بڑھا دیتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے والا بندے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے بندوں کو معاف کیا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی کی بیوی سے کوئی کوتاہی ہو گئی، خاوند اگر چاہتا تو اس کو سزا دیتا، اگر چاہتا تو اس کو میکے بھیج دیتا، جو کرتا وہ ٹھیک کرتا، لیکن خاوند نے دیکھا کہ بیوی ریگریٹ کر رہی ہے اور اپنے دل میں بہت پریشان ہے کہ میں نے غلط ڈیسیژن لیا تھا، تو اس نے سوچا کوئی بات نہیں، اللہ کی بندی پریشان ہو رہی ہے، اس نے اللہ کے لیے اپنی بیوی کو معاف کر دیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد خاوند کی وفات ہوئی، کسی نے خاوند کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ بھئی کیا بنا؟ تو خاوند نے جواب دیا، اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا فلاں موقع پر تو نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، آج میں بھی تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں۔ آگے جا کر پتہ چلے گا کہ ہم جو دوسروں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا سلوک کریں گے تو اس کا ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ دنیا میں عام طور پر ضد کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، ناک رکھنے کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے۔ ایسا بندہ جس کے شر سے دوسرے محفوظ نہ ہو وہ ناپسندیدہ انسان ہے، وہ بے سینگ کا جانور ہے۔ بکریوں کے تو سینگ ہوتے ہیں نا جو مارتی ہیں ایک دوسرے کو، اس بندے کے سینگ نظر نہیں آ رہے لیکن ہے یہ بکری کی طرح ہی ہے، سینگ ہی مار رہا ہے دوسروں کو۔ تو انسان بن کر زندگی گزاریں، خوش اخلاقی کی زندگی گزاریں اور آپس میں جوڑ کی زندگی گزاریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری قوم پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اس ایک عمل کو کرنے پر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو جنت میں ایک ٹھکانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جہاں اور بہت سارے اعمال آپ کرنے کی کوشش کریں گی، یہ عمل بھی کریں کہ اپنے قریب کے رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جوڑ کی بجائے توڑ کی بجائے ان کے ساتھ جوڑ کا معاملہ کریں۔ اور یہ جوڑ سے کیا مراد ہے کہ ان کے ساتھ سلام دعا کر لینا، حال احوال پوچھ لینا، مریض ہو تو عیادت کر لینا،
کوئی مصیبت میں ہو تو اس کی ہیلپ کر دینا، ہر وقت کا آنا جانا، ہر وقت ساتھ رہنا، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ تو ریلیشن شپ کتنا رکھنا ہے یہ انسان کی اپنی مرضی، لیکن منیمم لیول یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جب ملیں سلام ضرور کریں۔ اگر کسی کو آپ سے ناراضگی ہے، آپ نے اس سے معافی بھی مانگ لی، معذرت بھی کر لی، وہ پھر بھی منہ بنائے ہوئے ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ جب کبھی سامنے آئے تو آپ سلام کر دیں۔ آپ نے ایسا کر لیا تو آپ صلہ رحمی کرنے والی بن گئیں، وہ اگر نہ بولے گی تو شریعت اس کو پکڑے گی۔ تو اتنا تعلق تو آپس میں ہونا ہی چاہیے نا۔ ایک حدیث مبارکہ میں بہت عجیب بات کہی گئی، پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والے شخص سے اللہ رب العزت اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا انعام ہے، ہم نے اللہ کے بندوں سے تعلق کو جوڑا اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ابراہیم ادم بادشاہ تھے، ایک رات خواب میں دیکھا کوئی فرشتہ ہے اور کاغذ پر بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے۔ پوچھا کون؟ اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ۔ کیا کر رہے ہو؟ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کیا اس فہرست میں میرا نام بھی شامل ہے؟ انہوں نے دیکھ کر کہا کہ نہیں، اس فہرست میں آپ کا نام تو شامل نہیں ہے۔ تو ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا، اگر اس میں میرا نام شامل نہیں تو میرا نام اس فہرست میں لکھ لو کہ جو بندے اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ فرشتے نے کہا بہت اچھا، اور خواب ختم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ خواب آیا۔ ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے دیکھا فرشتے کو کہ فہرست بنا رہا ہے۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں فہرست بنا رہا ہوں ان لوگوں کی جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ ابراہیم ادم نے کہا کہ کیا میرا نام ہے؟ اس نے دکھایا تو لسٹ میں ابراہیم ادم کا نام اوپر لکھا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو میری وجہ سے میرے بندوں سے محبت کرے گا اس بندے کے ساتھ میں خود محبت کروں گا۔ تو ہم اللہ کے محبوب بنیں گے۔ اب دیکھیے یہ کتنا مزے کا سودا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا تعلق رکھیں، ہر بندے کی ہم غم گساری، ہمدردی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے بھلائی کریں گے، اس کے بدلے اللہ رب العزت ہم سے محبت فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ رحم اللہ کی رحمت کی شاخ ہے، جو اسے جوڑے اللہ اس سے جوڑتے ہیں، جو اس سے توڑے اللہ رب العزت اس سے توڑتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قطع رحمی عام ہو جائے گی۔ آپ اگر دیکھیں تو آج کے دور میں یہ علامت پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ جس خاندان کو لے لیں، اتنے جھگڑے، اتنی لڑائیاں، الامان والحفیظ۔ ایک گھر کی بات نہیں ہے، جس گھر کو دیکھ لو، جس خاندان کو دیکھ لو، کئی دفعہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں مل جل کر رہنا آتا ہی نہیں ہے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے ترک کلام کر دینا، ایک دوسرے سے بول چال ختم کر دینا، یہ چیز مناسب نہیں، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے، اس بات کو سنیں ذرا توجہ کے ساتھ،
کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے قرآن مجید میں 2 جگہ پر قطع رحمی کرنے والے پر اللہ کی لعنت کو دیکھا ہے. یعنی قرآن مجید کی 2 آیتیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قطع رحمی کرنے والے پر اللہ رب العزت لعنت فرماتے ہیں. اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص صلہ رحمی کرنے کا وعدہ کرے میں 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ صلہ رحمی ایسی چیز ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا من بسط لہ فی الرزق بصلۃ الرحم کہ صلہ رحم کے ذریعے گویا بندے کا رزق اللہ وسیع اور فراخ کر دیتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صلہ رحمی کرنے کا وعدہ کرے میں اس کی 4 چیزوں کی ضمانت لیتا ہوں. اب یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہہ دینا ایک بہت بڑی بات ہے. فرماتے تھے کہ جو صلہ رحمی کرنے کا وعدہ کرے میں اس کی 4 چیزوں کی ضمانت لیتا ہوں. ایک، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو دراز فرمائیں گے. دوسرا، اللہ تعالیٰ اس کو رشتہ داروں کا محبوب بنائیں گے، یعنی رشتہ دار اس سے محبت کریں گے. تیسرا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت فرمائیں گے. اور چوتھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق بخشے تاکہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے آپ مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. ہوا و حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا
میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج صلہ رحمی کا عنوان اس لیے چنا گیا کہ اگر بعض عورتوں نے اپنے گھر میں یا قریب کے رشتہ داروں میں قطع تعلقی کی ہوئی ہے تو وہ ٹیلی فون پر ان سے سوری کر لیں، ایکسکیوز کر لیں، ان کو منا لیں، معافی مانگ لیں، تاکہ کل جمعہ کا دن ہے اور رات 27 کی ہے، ایسا نہ ہو کہ قطع رحمی کرنے کی وجہ سے لیلۃ القدر کی دعاؤں کو نہ رد کر دیا جائے۔ تو اس سے پہلے وقت ہے، آپ کوشش کریں کہ آپس کی ناراضگیوں کو ختم کر لیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ خامد بیوی سے بے شک معافی مانگے، بیوی خامد سے معافی مانگ لے، ساس بہو ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، گھر کے لوگ قریب جو بھی جہاں بھی آپس میں رنجشیں ہیں ان کو ختم کر لیں۔ ہم آپس کی رنجشوں کو ختم کریں گے، اللہ تعالی ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائیں گے، اور 27 کی دعاؤں میں جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ ہمارے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرمائیں گے۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی وہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ میرے مولا، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، اندر کی ظلمتوں کو دور فرما، اندر کی سختی کو دور فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے رہتے ہیں، میرے مولا رحمت فرما دیجیے، ہمارے حال پر رحمت فرمائیے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنا دیجیے۔ ہم نے جتنے بندوں کے دل دکھائے، اللہ اپنی رحمت سے آپ ان کو اپنی طرف سے اجر دے کے خوش فرما دیجیے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی پکڑ سے بچا لیجیے۔ اور جو لوگ زندہ موجود ہیں، اللہ ہمیں ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما۔ یہ آخری عشرہ ہے، اتقم من النار فرمایا گیا، جہنم سے خلاصی کا عشرہ۔ اے کریم، ہمیں جہنم سے محفوظ فرما دیجیے۔ اللہ، ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی؟ اے کریم آقا، دنیا میں آپ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے پالا ہے، آخرت میں ہمیں جنت کی نعمتوں سے محروم نہ کر دینا۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دینا، رحمت کا معاملہ کر دینا۔ اے اللہ، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر دینا، گناہوں کو معاف کر دینا۔ اے اللہ، کمزور ایک قوی کے دروازے پہ حاضر ہیں، محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں۔ اے کریم آقا، آپ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں۔ اے اللہ، یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے آپ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں، آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ اے کریم آقا، مان جائیے، اے رب کریم مان جائیے۔ اے اللہ، اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو آپ کے دروازے سے خالی اٹھتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے، وہی شقی ہوتا ہے۔ اے اللہ، شقی نہ بنا دیجیے گا، رحمت کا معاملہ کیجیے۔ اے اللہ، دنیا کے لوگ بھی گھر آئے بندے کا لحاظ فرما لیتے ہیں۔ اے اللہ، یہ کتنی دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اپنی رحمت سے ان کا آنا قبول کر لیجئے۔ اے اللہ، کتنی مشکلوں سے، کتنی قربانیوں سے یہ یہاں پہنچے، آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ، ان کا آنا قبول فرما لیجئے، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔